کراچی میں حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہفتہ وار پریس بریفنگ جاری ہے دفتر خارجہ کے ترجمان کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یورپ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہیں، کشمیر پر مظالم بھارتی مظالم جاری ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان کی جانب جائیں گے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کی بھی پرسوں یا کل وہ ہوگی ریکاؤنٹنگ، اور ہماری اطلاعات بالکل واضح اطلاعات ہیں کہ انہوں نے پہلے سے اس میں بھی جعل سازی کر کے رکھی ہوئی ہے، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی ریکاؤنٹنگ ہو اب وہ الیکشن کمیشن کے عملے کے سامنے آئے، آر او ڈی آر او پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیماڑی میں جو کچھ ہوا کہ ایک پریزائڈنگ افسر نے تو جا کر گواہی دے دی، ہمارے ساتھ ایسے پریزائڈنگ افسر جن کے دوبارہ مہریں لگوانے کی کوشش کی گئی ہے، انگوٹھے لگوانے کی، رزلٹ بدلنے کے لیے، اور جنہوں نے انکار کر دیا ہے وہ رابطے میں ہیں، اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کی نوکریاں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے ہیڈ ماسٹر کا ٹرانسفر کر دیا گیا کہ تم سسپینڈ کر دیا حکومت نے۔ یہ کون سے ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں؟ یہ کیا دہشت گردی ہے؟ جمہوریت کے نام پر دہشت گردی کر کے نتیجہ حاصل کر رہے ہو تم میں اگر اتنا حوصلہ ہے تو عوام میں جاؤ، کرا دیتے نا ڈائریکٹ میئر کا انتخاب، تو پتہ چل جاتا تمہیں کس کی کتنی اوقات ہے۔ چھپ چھپ کر کاروائیاں کرو، عوام مسترد کر دے، پہلے حلقہ بندیوں سے اپنے نمبر بڑھاؤ، پھر فارم 11-12 نہیں دو، پھر آر او کے ذریعے نتیجہ بدل دو، پھر ریکاؤنٹنگ پہ قبضہ کر لو، اور پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے یوسیوں میں انتخاب نہ کرواؤ۔ اس لیے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میرا واضح مطالبہ ہے کہ یہ فوری طور پر 11 یوسیوں کا انتخاب کریں، اس جعل سازی کو روکیں، اور جو یوسیاں ان کے پاس موجود ہیں قانون اور میرٹ کے مطابق فوری فیصلہ کریں۔ سب پتہ چل گیا، اس دن میں خود پروسیڈنگ میں موجود تھا، ایک پریزائڈنگ افسر آتا تھا، اس سے پوچھا جاتا تھا بھائی یہ جو جماعت اسلامی والوں نے فارم دیے ہوئے فارم 11 یہ صحیح ہے، یہ انگوٹھا تمہارا ہے، سائن تمہارے ہیں؟ تو پریزائڈنگ افسر ایک آتا تھا کہتا تھا لگتے تو میرے ہی ہیں لیکن یہ میرے ہوں گے نہیں، تو تمہارے والے کہاں ہیں؟ وہ میں نے آر او کو دے دیا ہے۔ وہ اوریجنل کہاں ہے؟ وہ تو فوٹو کاپی ہے۔ ایک پریزائڈنگ افسر عمرے پہ چلے گئے، ایک پریزائڈنگ افسر نے دیکھتے ہی کہا کہ نہیں نہیں یہ تو بغیر دیکھے ہی کہہ دیا کہ یہ میرے نہیں ہے سائن۔ ظاہر ہے ان کو طوطے کی طرح پڑھا کر لائے ہوئے تھے، دباؤ ڈالا ہوا ہے، کسی کو لالچ دی ہوئی ہے، کسی کو دباؤ ڈالا ہے، کسی کو نوکری کا خطرہ ہے، کسی کو خطرہ ہے۔ پوری ایک بندے کو تو پولیس اسٹیشن اٹھا کے لے گئے پریزائڈنگ افسر کو، اور کہا کہ تم یہ فارم تبدیل کرو۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کی بنیاد پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق ہم کراچی کی خدمت کر رہے ہیں تو کراچی نے ہمیں ووٹ ڈال دیا۔ جانتے ہیں کراچی والے کس کو ووٹ ڈالا ہے انہوں نے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی کو ان تمام حالات کے باوجود سب سے بڑی جماعت کے طور پر لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، سیٹس بھی دی ہیں، ووٹ بھی دیے ہیں، اور جماعت اسلامی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگی۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹر کے نام پر بک جائیں، وزارتوں کے نام پر بک کر کراچی کا سودا کریں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کریں گے اور اپنا مینڈیٹ بحال بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 مارچ، آج 2 تاریخ ہے، یہ 7-8 دن بیچ میں ہے موجود، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اس پورے عمل کو درست کرے، 11 یوسیوں کے ضمن انتخاب کا اعلان کروائے، اور جتنی یوسیاں ان کے پاس ہیں اس کو میرٹ کی بنیاد پر ان 7-8 دنوں میں وہ درست کرے، ورنہ 10 تاریخ کو انشاءاللہ دھرنا دیں گے، اور دھرنا پھر ہم غیر معینہ مدت تک کے لیے دیں گے، جب تک حق نہیں ملے گا نہیں اٹھیں گے۔ اور میں کارکنان جماعت اسلامی سے اور عوام سے کراچی کے کہتا ہوں کہ میڈیا میں ظاہر ہے اس وقت موضوعات دوسرے بنے ہوئے ہیں، لیکن کراچی اگر اسی طرح تباہ حال رہے گا تو کراچی کا بھی کوئی مستقبل نہیں، پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کا بھی کوئی اچھا مستقبل نہیں ہے۔ اس شہر کو سنوارنا ہے، اس شہر میں بڑی امید کے ساتھ لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالیں، لوگ چاہتے ہیں اس کا میئر آ کر، اس کے تمام چیئرمین وائس چیئرمین آ کر معاملات کو سنبھالیں۔ جب اس راستے میں رکاوٹ ڈلی ہے تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، سب تیاری کریں، عوام سے رابطہ کریں، گھر گھر جائیں، ہینڈ بل تقسیم کریں، چوکوں اور چوراہوں پر لوگوں سے رابطہ کریں، اور ایک بڑا دھرنا انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے شہر میں، اور اس کے بعد اس دھرنے پہ بیٹھ جائیں گے اور اس دھرنے سے اپنا حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اور پارٹیوں کی طرح خریدا نہیں جا سکتا، ادھر سے ادھر سے رام نہیں کیا جا سکتا، آپ کو حق دینا پڑے گا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو اس لیے ہم اس پہ بالکل 2 ٹوک اعلان کر رہے ہیں۔
دوسری بات مردم شماری کی ہے. مردم شماری میں جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ جس طرح آر ٹی ایس بیٹھا تھا, ڈیجیٹل مردم شماری کا سسٹم بھی بیٹھ گیا ہے, اور لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کے ٹیپ خریدے گئے, ایک اشتہارات کروڑوں روپے کے دیے گئے, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فنکشن نہیں ہو رہا, رجسٹریشن بار بار رک جاتی ہے. کل کینٹونمنٹ سی بی سی میں 100-150 کے قریب الیکشن کمیشن کا عملہ, اس کا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا عملہ وہاں کھڑا رہا کہ کوئی ہم پوچھنے والا ہو ہم سے, اور وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اور مردم شماری کا کام وہ شروع نہیں کر سکے. سسٹم بیٹھا ہوا ہے, انیموریٹر کام نہیں کر رہے, اور فراڈ پھر یہی ہو رہا ہے کہ ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کے نام پر اصطلاحات میں الجھا کر وہی کام کیا جا رہا ہے کہ کراچی کی کاؤنٹنگ نہیں کی جائے گی, اور آخر میں پھر یہ ہوگا کہ مستقل پتے کی بنیاد پر کاؤنٹ کر کے دے دیں گے اور کہیں گے کہ آپ خوش ہو جائیے. میں پہلا مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ آن لائن جو رجسٹریشن ہے اس کو کم از کم 1 مہینے کے لیے بڑھائیں آپ, اور پیرالل چلائیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے اور لوگ اس میں رجسٹر ہوتے رہیں. سسٹم کو ٹھیک کریں اور مہینے بھر کے لیے اس کو جاری رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس نے کرا دیا ٹھیک ہے, جس نے نہیں کرایا اس کی جب انیمریٹر آئے گا تو اس وقت ہو جائے گی. اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات کہ جو جہاں ہے اس کی بنیاد پر گنتی ہوگی. شناختی کارڈ کے حوالے سے یہ فیصلہ تو ہو گیا, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہ شناختی کارڈ چیک کیا جائے گا, سربا کا بھی, اور سب کے بے فارم چیک ہونے چاہیے. ورنہ یہی ہوگا کہ جو جس جگہ رہتا ہے مستقل پتہ ہے, وہ کہے گا میرے 8 بچے, اور وہ بچے تو رہتے ہوں گے کراچی میں لیکن کاؤنٹ ہوں گے وہ کسی اور جگہ پہ. تو نمائندگی ہماری اور اسی طرح سے وسائل ہمارے جائیں گے اور کاؤنٹنگ کہیں اور ہوگی. تو بھائی جس کی جتنی کاؤنٹنگ ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا. یہی طریقہ مردم شماری کا ہے. ڈی فیکٹو کا نام ڈی جورے رکھ دو, ڈی جورے کا نام ڈی فیکٹو رکھ دو, تو اس سے مسئلہ آپ کنفیوز نہیں کر سکتے. وہ لطیفے موجود ہیں نا کہ 2 چوزے تھے, ایک کا نام پا تھا اور ایک کا نام ٹا تھا. جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا. ڈیجیٹل مردم شماری کا سسٹم بیٹھ چکا ہے. اس وقت امیر جماعت اسلامی کراچی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دوسری